نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ اس حوالے سے جس آیت کریمہ کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے وہ آیت کریمہ ہے پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ برادران اسلام، یہ آیت کریمہ جو پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 ہے، اسے آپ نے سماعت فرما لیا، اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیا، اب اس کا مفہوم آپ سماعت فرما لیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، نہ اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھو نہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سے آگے نہ بڑھو، اور رسول پاک سے آگے بڑھنے کا مطلب ہے کہ رسول پاک کی بات سے آگے نہ بڑھو۔ اب اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنے والا کون قرار پائے گا؟ جو قرآن پاک سے آگے بڑھے گا، چونکہ قرآن پاک ہی اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تو کسی سے بات کرے گا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہنا تھا، جو کچھ بتانا تھا، جو کچھ مخلوق سے آپ نے فرمانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھنے کا مطلب ہے قرآن پاک سے آگے بڑھنا، چونکہ قرآن پاک ہی اللہ تعالیٰ کی ترجمان کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمانا تھا وہ اس کتاب عظیم کے اندر فرما دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے یعنی قرآن کریم سے آگے نہ بڑھو، اور رسول پاک سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک کی بات سے آگے نہ بڑھو۔ اور رسول پاک کی بات کس کو کہتے ہیں؟ حدیث مبارکہ۔ مطلب یہ کہ پیارے رسول کی بات سے آگے نہ بڑھو، حدیث رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جب رسول کا فرمان آ جائے تو اس پر رک جاؤ، اس کی پیروی کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ اب خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ تم اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اے ایمان والو، تم اللہ کی کتاب سے اور رسول پاک کے فرمان سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو گے تو پھر یہ تمہارے لیے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سن رہا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور ہر بات کو جانتا ہے، ہر کام کو، ہر فعل کو، ہر قول کو جانتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھا اور کون اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں قرآن و سنت کا متبع بن گیا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھنا کہ کسی کو خبر نہیں ہوئی، پتہ نہیں چلا، اطلاع نہیں ملی۔ جس نے حساب کتاب لینا ہے وہ پروردگار تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ برادران اسلام، عام طور پہ تو ایک مسلمان کا یہی شیوا ہونا چاہیے، بلکہ لازمی طور پہ ایک مسلمان کا یہی شیوا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے۔ جو قرآن میں آ جائے اسے فالو کرے، جو حدیث رسول میں آ جائے اس کی اطاعت کرے۔ ہر مسلمان کا لازمی شیوا، عقیدہ اور طریقہ کار
اور عملی زندگی اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مسلمان کہلانے والے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے اور اسلام کے نام لیوا بہت ساری باتوں میں اللہ کے کلام سے آگے بڑھتے ہیں اور رسول پاک کی باتوں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر 5ویں سپارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ عام طور پہ تو ہوتا ہے اے لوگو ایمان لے آؤ، اے کافرو ایمان لے آؤ، اے مشرکو ایمان لے آؤ، لیکن اس آیت کریمہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی نام کے مسلمان نہ بنو، کام کے مسلمان بنو۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے حقیقی مسلمان بنو، صرف نام کے مسلمان نہ بنو۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ صبر، خودداری، دلیری، حق پرستی اب کہاں، رکھ لیا اچھا سا ایک نام اور مسلمان ہو گئے۔ ایک اچھا سا نام سلیکٹ کیا اور مسلمان ہو گئے، یا شناختی کارڈ میں اپنا نام مسلمان لکھوا لیا تو سمجھ گئے کہ بس ہم پکے مسلمان بن گئے۔ شناختی کارڈ والا مسلمان بھی بنو اور قبر، حشر اور قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کامیاب ہونے والے مسلمان بھی بنو۔ صرف شناختی کارڈ میں مسلمان بننے سے کوئی بندہ ایک کامیاب مسلمان نہیں بن سکتا۔ کامیاب مسلمان تو تب بنے گا جب کلام اللہ کی پیروی کرے گا اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا۔ میں چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں کہ ہم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا بھی یہی حال ہے اور ہمارے حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک کئی معاملات ایسے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے بڑی بات تو آپ یہ دیکھیں، ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا اسلام کے نفاذ کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نعرہ لگا کر ہمارے آباء و اجداد نے اور علماء اسلام نے اس ملک کو حاصل کیا۔ لیکن آج ملک میں کیا لا الہ الا اللہ نافذ ہے؟ محمد الرسول اللہ کا نظام نافذ ہے؟ صرف فارمیلٹی تو ہے۔ 1973 کے آئین میں کچھ قوانین تو درج کر دیے گئے لیکن ان کا عملی نفاذ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ تو اس حساب سے ہم دیکھیں تو بحیثیت مجموعی ہم اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر، دعائیں کر کر کے جو ملک حاصل کیا تھا اس میں اسلام نافذ نہیں کر سکے۔ ڈرتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول کی طرف دیکھنے کی بجائے امریکہ، یورپی ممالک اور جہاں سے ڈالر آ رہا اس طرف دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری حالت زار ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوتی۔ ہمارے حکمرانوں کو، حتیٰ کہ فوجی جرنیلوں کو امریکہ کی آشیرواد پر سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ اسلامی ملک بھی نہیں بنا رہے اور ساتھ ساتھ اسلامی حکمران بھی نہیں آ رہے اور کوئی نہ کوئی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ختم نبوت کا مسئلہ۔ اب ختم نبوت کا مسئلہ یہ عوام کے سمجھانے کا مسئلہ ہے، یہ تو حکومت کا مسئلہ ہے، اسلامی عدالتوں کا مسئلہ ہے، لیکن علماء کو کتنے احتجاج کرنے پڑتے ہیں، کتنے جلسے کرنے پڑتے ہیں، پھر بڑی مشکل سے وہ ختم نبوت کا قانون اپنی جگہ پہ رکھوانا پڑتا ہے۔ یہ کیسا اسلامی ملک ہے اور یہ کیسے حکمران ہیں جو کلمہ پڑھتے اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہیں؟ جب ایک ختم نبوت کا قانون اٹل ہے اس میں بار بار چھیڑ خانی کرنا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے حکمران اور ہمارے جج کس طرح اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ پہلی شادی کے بعد دوسری شادی مرد نہیں کر سکتا جب تک کہ پہلی بیوی سے اجازت نہ لے لے۔ حالانکہ یہ قانون اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ مرد کو 1 سے لے کر 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ ہاں اگر بیوی سے اجازت لے لے اچھی بات ہے، اسے اعتماد میں لے لے اچھی بات ہے، لیکن اس کو قانون بنا دینا یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے 1 سے لے کر 4 تک شادیاں کرنے کی اگر گنجائش ہو، کوئی نبھا سکتا ہو، ورنہ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی نکاح کافی ہے۔ اللہ بھی فرما رہا ہے، لیکن یہ قانون بنا دینا کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا شرط ہے، اس کے بغیر کر نہیں سکتا، یہ خلاف اسلام ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح بھی تازہ ترین جو چیف جسٹس بنا ہے جسٹس منصور علی شاہ،
اس نے آتے ایک پھلجڑی چھوڑ دی. اس نے بھی اسی طرح کی کہ اگر شوہر پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر شادی کرے گا تو پہلی بیوی اپنے آپ کو آزاد کرانے میں اور شوہر سے طلاق لینے میں آزاد ہے. یہ بلا وجہ خاندان کو برباد کرنا. بھئی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہیں ان کو کریں. آپ ملک کے اتنے بڑے مسائل ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں آپ. یعنی پہلی بیوی بتائے بغیر شوہر کو عدالت میں دعویٰ دائر کرے اور طلاق لے لے. یعنی اس بیچارے نے کوئی جرم کر بیٹھا ہے، اس کو ضرورت تھی کسی وجہ سے اس نے دوسری شادی کر لی. لیکن ملک کا چیف جسٹس کیا کہہ رہا ہے کہ پہلی بیوی طلاق لینے کا حق رکھتی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا. ابھی کل کی بات ہے، پنجاب اسمبلی کے اندر ایک بل پیش کیا گیا کہ جس کے اندر ایک بیچاری کوئی اچھی خاتون ہے، اس نے بل پیش کیا. بل یہ تھا کہ شادی بیاہ کے اندر یہ ناچ گانے پر، ڈانسوں پر اور یہ خسروں کے ناچ گانے پر پابندی لگائی جائے، کیونکہ حد سے معاملات بڑھ گئے ہیں. یہ شادیوں کے اندر اتنا ناچا، اتنا رقص کیا جاتا ہے اور اتنا ڈھول ڈھمکا، آوارہ گردی کا اتنا ماحول ہوتا ہے کہ بے شرمی کی انتہا ہو جاتی ہے. یہ تو ہمارا دیہتی ایریا نا کچھ کم نظر آتا ہے، شہر میں تو ہر حد کراس ہو جاتی ہے. چھیڑ خانی تک کے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، قتل کے واقعات تک پیش آ جاتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس بیچاری نے کہا ایک اچھا قانون پیش کیا تو دوسری ساری جو ہے سیکولر خواتین بول پڑی، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو چلنا چاہیے کیونکہ یہ پنجاب کا کلچر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آپ حالت دیکھیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے اور بل کو ابھی تک پاس نہیں ہونے دیا. یہ چند ایک مثالیں برادران اسلام میں نے عرض کی ہے، ورنہ اوپر سے لے کر نیچے تک یہی ہماری صورتحال ہے. بہت سارے معاملات ہم عوام کو دیکھ لیں، نماز نہ پڑھ کے ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، ہم دندناتے پھر رہے ہیں دائیں بائیں، اور نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے. ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، گلیوں میں بیٹھے ہیں، بازاروں میں بیٹھے ہیں، بستروں میں دبکے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں، اور اذان ہو چکی ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ رہے. موڈ بنا تو پڑھ لی، موڈ نہ بنا تو نہ پڑھی. یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں، میں نے چند ایک کی طرف اشارہ کر دیا ہے. جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتا ہے وہ اپنا انجام سوچ لے. آیت کریمہ کا ترجمہ دوبارہ سماعت فرما لیں. یہ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب اور اپنے پیارے حبیب کے فرمان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے بڑھنے کی بجائے اس مبارک کلام کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.